بڑا وزن اٹھا سکتے ہیں، کار بنائی، راکٹ بنائے، میزائل بنائے، چاند پر اتر گئے، یہ اس قوت کو بڑھا سکتے ہیں، پھر بھی لامحدود قوتوں کے مالک نہیں ہو سکتے۔ لامحدود قوتوں کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دیکھو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ چلو سارے پاکستانی نماز پڑھنے کے لیے جمعے میں جائیں مسجد میں، لیکن جا نہیں سکتے، نہ مسجد میں جگہ ہوگی نہ روڈوں پر جگہ ہوگی، صرف اتنے آدمی سوچیں گے جن کے لیے جگہ کا انتظام ہے۔ پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ چلو عید کرنے کے لیے پاکستان جائیں، سارے آدمی اگر سوچ سکتے ہیں مگر جا نہیں سکتے، نہ ٹکٹ ہوں گے، نہ ہوائی جہازوں میں جگہ ہوگی، نہ روڈوں پر جگہ ہوگی۔ ہماری سوچ اللہ کے حکم کے تابع میں ہے، یہ سوچ اس کی مشیت سے ہے۔ کسی نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا، حضور آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ آپ نے فرمایا اپنے ارادوں کی ناکامی سے۔ اس سے اندازہ کرو کہ وہ جن کی زبان امر تھی وہ کہہ رہے اپنے ارادوں کی ناکامی سے اللہ کو پہچانا، کوئی اور ہے جو کامیاب کرتا ہے اور ناکام کرتا ہے۔ اس کا یقین کر لو، اگر اس کا یقین ہو جائے تو یہ دنیا جنت ہو جائے گی۔ غور کریں کہ دنیا کے اندر مشکلات ہے اور مشکلات کا حل مذہب میں نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے مشکلات کا حل مذہب میں نہیں تو لامذہب میں ہوگا، تو لامذہب بھی رشیا جیسے تھے اور پھر بھی مشکلات تھی۔ پھر سوچیں کہ جی تدبیر میں مشکلات کا حل ہوگا تو یورپ سے زیادہ کون تدبیر کر سکتا ہے؟ پھر بھی مشکلات تھی اور مشکلات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، سبحان الذی خلق الازواج، وہ پاک ذات ہے جس نے پیدا کیا جوڑا جوڑا، کلھا مما تنبت الارض، اور جو کچھ کے ارض پر ہے، ومما لا یعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں اس کا جوڑا بھی پیدا کیا۔ تو پھر واحد اسی کی ذات ہے اور کوئی چیز واحد نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی حل ہے، وہ حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کا نام فرقان تھا، یہ فرق بتلاتی ہے خیر اور شر میں، روشنی اور اندھیرے میں، اور اس کے اندر ہی سب کچھ حل ہے۔ اس حل کو تلاش کرنے کے لیے اس کو غور کرے، اس کو پڑھے، پھر اس میں سے حل نکلے گا۔ مشکلات کیسی ہے یہ دیکھیں،